ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض مسبأني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالابصار رواہ ابو داؤد. یہ حدیث پاک جس کا متن آپ نے سماعت فرمایا ابو داؤد شریف کی حدیث. اس میں تین چیزوں کو اسلام کے تین بنیادی اصول بیان کیے گئے جس کے لیے ہر مسلمان کو تیار رہنا پڑتا ہے. تین بنیادی اصول ہیں. سب سے پہلے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث پاک کے حضرت انس ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جانا، الکف رک جانا، امن قال لا الہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ دل اور زبان کو ملا کر کے پڑھا اور اپنا ایمان ظاہر کر رہا ہے. وہ دل پھاڑ کے تو کوئی دکھا نہیں سکتا، کسی کے دل میں کیا لکھا ہے کیا کوئی جانے، لیکن زبان سے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا. حضور فرماتے اپنی زبان روکو، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اپنی اس سے رک جاؤ. جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے مانو آپ مسلمان ہیں، بھلے وہ کمزور مسلمان، بھلے وہ برائے نام مسلمان، لیکن رکو، آپ اس کے بارے میں رک جاؤ، کچھ اناپ شناپ مت کہو. کاہے سے روکا؟ حضور فرما رہے ہیں لا تکفرہ بذنب، اس کو کافر نہ کہو کسی گناہ کی وجہ. وہ گناہ بھلے گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو، جھوٹ ہو، زنا ہو، چوری ہو، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن آپ کافر نہ کہو. یہ ضرور ہے کہ وہ کامل الایمان نہیں ہے، اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ جہاں کہا گیا ایمان نہیں ہے وہ کامل الایمان نہیں ہے، لیکن برائے نام صحیح مسلمان ہے اور انہی کی تعداد زیادہ ملے گی. یہ بھی سمجھ لیجیے گا، بہت جو کھرے مسلمان ہیں، بہت سچے مسلمان ہیں، بہت اچھے مسلمان ہیں، بہت تقوی و طہارت والے مسلمان ہیں، وہ بہت کم، ہر دور میں رہے، آج بھی کم ہیں، آج بھی ہیں. تو کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر مت کہو. وہ فاسق ہے، فاسق فی العمل ہے، گناہ گار ہے، بہت گناہ گار ہے، گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کافر مت کہو. کفر کا کام کیا اس نے لیکن کافر مت کہو. قائل کو کافر مت کہو، کام کیا اس نے کفر کا لیکن کافر مت کہو. اگر اسی بات کو سمجھ لیتی امت تو یہ دھڑے بندیاں جو ہیں تمام ٹکڑیوں میں بٹنے کی جرات کبھی نہیں ہوئی. ہمارے یہاں اعلیٰ حضرت نے یہ احتیاط برتی کہ خود فتویٰ نہیں دیا، چار کے بارے میں بھی نہیں دیا، خود مستفتی ہو گئے اور فتویٰ لیا حرمین طیبین کے علماء سے کن کے بارے میں، حالانکہ خود بہت بڑے مفتی ہیں. جلدی سے مجھے ہندوستان میں کوئی ایسا مفتی دکھائی نہیں دیتا جو اعلیٰ حضرت. اتنے بڑے مفتی کی شان یہ ہے کہ وہ فتویٰ نہیں دے رہا ہے، وہ مستفتی ہو گیا، فتویٰ پوچھ رہا ہے خود، اور جس کو کچھ نہیں آتا دھڑا دھڑ فتویٰ دے رہے ہیں. یہ چپر کنٹو آتا جاتا خاک نہیں، جس کو جو پایا کہہ دیا، جس کے بارے میں جو پایا لکھ دیا. الا ماشاء اللہ، نام اعلیٰ حضرت کر لینا اور ان کا مشن نہ دیکھنا کہ کیا ہے. اتنا بڑا مفتی اور مستفتی ہو جائے، سوال کرے خود. بس اتنی بات میں سمجھ لیجیے. تو بات صرف یہ ہے کہ کسی کا علم میرے اپنے اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے ٹخنے تک نہیں پہنچ رہا ہے. اور مفتی کی گریڈ بنے بیٹھے ہیں زبردستی. پہلے مفتی فتن سے بنا تھا، فتح کہتے ہیں جوان کو. مسئلے کے اوپر جو بڑھاپا آ گیا تھا مفتی نے اس کو جوان کر دیا. تو مفتی پہلے فتن سے بنا، اب مفتی زبردستی کے جو بنے مفت سے بنے ہیں. کچھ کرنا نہیں، کعبہ کا جدھر تک الٹا تو ایک کتاب اور در سے فتویٰ دے مارا، در سے فتویٰ دے. دور تک سوچنا پڑتا ہے، بہت نشیب و فراز. محدثین جو صحیح معنوں میں محدث تھے، مفسرین
بہت احتیاط برتی ہے اس بارے میں. تلوار کے نیچے بھی کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو اپنی زبان اس سے روک لی، اس لیے کہ دل پھاڑ کے تو کسی نے دیکھا نہیں کہ دل میں کیا ہے. تلوار کے ڈر سے پڑھا یا خوشی دل سے کلمہ پڑھا. لیکن اب حضور فرما رہے ہیں اپنی زبان روکو. آپ چاہتے ہیں کہ اسے موقع دو کہ دھیرے دھیرے وہ سچا مسلمان ہو جائے. ابھی کمزور ہے، برائے نام صحیح ہے، لیکن ہے مسلمان، دھیرے دھیرے ہو. اور ایسے کو آپ مسلمان بناتے بھی تھے، آج تو کوئی ایسی بات کرے تو وہ فوراً بھگا دیا جائے گا. یہی قبیلہ حوازن کے لوگ آئے اور طائف کے لوگ آئے اور کہنے لگے یہاں مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن ہم جہاد نہیں کریں. سن رہے آپ؟ نہ کریں، جہاد نہیں کریں. اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں کرنا جہاد، تمہارے بھائی کریں. ہم اسلامی فوج کو اپنے یہاں سے گزرنے بھی نہیں دیں گے. چل رہے ہو؟ اچھا نہیں بدل، کسی اور طرف سے گزر جائے. کیا کرم ہے سرکار. کہا ہم اپنا بت خانہ نہیں توڑیں گے، بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، لیکن بت خانہ اپنا نہیں. اچھا کوئی دوسرا جا کے توڑ. کہتے کہتے کہنے لگے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اب یہاں سرکار بولے فرمایا لا خیر فی دین اللہ رکوع فی، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں ہے. جس دین میں نماز نہیں ہے اس دین میں بھلائی نہیں. اور یہ کتنے اسے مارے مارے پھر رہے ہیں. 2-2.5% نمازی ملیں گے کہ گھوم رہے ہیں ویسے. اگر کہا جائے کہ ان کو پیروں نے ورغ لایا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. کوئی پیر یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ نماز نہیں پڑھنا، میں کبھی نہیں مانتا اسے. اور اگر وہ منع کرتا تو پیر ہے ہی نہیں ہے، پھر وہ پیر ہے تو پیر ہے ہی نہیں. کوئی روزہ رکھنے سے پیر منع کرے گا؟ ہم منع کریں تو پیر نہیں. ہمیں خود ادھر ادھر مارے مارے پیر. یہ ضرور ہے کہ بہت سے پیر اپنے گھر سے نہیں نکلتے، بہت سے، ایک تو نہیں. جہاں ہوتے وہیں گڑی کی بنا لیتے ہیں. شاید انہیں ڈر لگتی ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے مجھے کسی کی. ایک دوسرے اپنے مریدین کو کسی کو دکھاتے نہیں کہ کہیں مجھے نہ لے جائے کوئی. تو کاروبار ہے. پہلے پیر کہتے تھے دیکھیے ہمارے یہاں جو اسباب تھے ہم نے پڑھا دیا آپ کو، اب فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں استاد کے پاس، فلاں شاید وہ تمہیں پڑھائے. پہلے پیر خود دوسرے بڑے پیر کی طرف، پیرانے پیر کی طرف بھیجتا تھا. اب تو کہتے کہیں جانا نہیں، کسی راستے پر رہنا. لاہور بلا تو سب نے لکھا. جہاں کہا گیا اس کا ایمان نہیں ہے، لا ایمان لمن لا امانت له، لا دین لمن لا عہد له، یہ ایمان کامل. اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدے کا پابند نہیں. یہ سب کمال ایمان کی نفی ہے. یہ کامل مومن نہیں، پکا پورا مومن نہیں ہے. برائے نام مومن پکا نہیں. پکا ہوگا تو پھر سب کو کرے گا. تو فرماتے ہیں لا تکفروا بذنب، کسی کو صرف گناہ کی وجہ سے کافر مت کرو. ولا تخرجوا من الاسلام بعمل، اور کسی کو اسلام سے نکال باہر اس لیے نہ کرو کہ اس نے کوئی بہت گھٹیا عمل کیا، بہت برا عمل کیا اس نے، تو کسی کو اسلام سے باہر. کوئی عمل اسلام سے باہر نہیں نکالتا. اور کسی گناہ سے، گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کبیرہ ہی کیوں، اکبر الکبائر کیوں نہ ہو، ہاں یہ شرک نہیں ہونا چاہیے، اسے کافر مت کرو. یہ جو بہت چلاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور آسمان سر پہ اٹھا کے چلتے ہیں کہ دیکھو بات بات میں کافر کہتے ہیں، اور تم نے کیا بخشا ہے. بات بات میں بدعتی کہتے ہو، بات بات میں مشرک کہتے ہو کہ یہ شرک ہے. آپ نے کیا اٹھا رکھا ہے؟ دنیا میں آگ لگا کر کے پھر ستھرائی کی قسم بھی کھائے چلے جا رہے ہیں کہ ہم تو بڑے ستھرے ہیں. چلو حدیث پاک میں لا تکفروا بذنب، کسی کو کافر مت کہو کسی گناہ کی وجہ سے. تو کیا حضور دیکھ نہیں رہے تھے؟ یہ خارجی لوگ جس کو خارجی کہتے ہیں، خارجی تو آپ سمجھتے نہیں ہو، یہ بڑا پرانا فرقہ ہے، مولا علی کے زمانے میں نکلا ہے. یہ گناہ کے اوپر کافر کہتا ہے. اگر آپ سے گناہ ہو گئے تو کافر کہتا ہے. تو خارجی تو نہیں سمجھ میں، 24 نمبر تو سمجھ میں آتا ہے، ہاں یہی خارجی ہے. اگرچہ یہ بھاگتے بہت ہے کہ نہیں میں تو خارجی نہیں ہوں. یعنی اتنی بڑی مصیبت یہ ہے کہ اسے یہ بھاگتے ہیں کہ میں تو نہیں ہوں. پھر کون ہے؟ انگلی اٹھا کے بتاؤ پھر کون ہے؟ آپ نہیں ہو. یہی ہے جسے وہابی کہتے ہیں، یہی ہے جسے سلفی کہتے ہیں، یہی ہے. ان کے بہت نام ہیں جنہیں اہل حدیث کہتے ہیں، یہی ہے. آپ اہل حدیث، دوسرے کیا ہیں؟ آپ تو اہل حدیث والے ہو، دوسرے کیا ہیں؟ ہر مسلمان اہل حدیث ہے، حدیث والا. اگر سلف صالحین کی پیروی، ہر مسلمان سلف صالحین کی پیروی کر رہا ہے. اور وہابی اگر اللہ والا ہے تو سب اللہ والے. آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ آپ کی خصوصیت ہے کہ مغرب کی غلامی،
جی صاحب، اس کا لشکری بننا، یہ سب آپ کی خصوصیات میں داخل ہے. اب کوئی فتویٰ آپ کے یہاں سے کیوں نہیں نشر ہو رہا ہے؟ لا تکفروا بذنب، کسی کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر مت کہو، یہ مت کہو کافر مت کہو. ولا تخرجوا من الاسلام بعمل، کسی کو اسلام سے باہر نہ کرو کسی گندے عمل کی وجہ سے. ایک چیز آ گئی سمجھ میں. دوسری چیز حضور فرما رہے ہیں، تین چیزیں ہیں اصل، ایک آ گئی والجہاد ماضٍ، اور جہاد جاری رہنے والا ہے. ماضٍ جاری رہنے والا ہے، جہاد جاری رہنے والا ہے اس وقت سے لے کر کے جب سے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور ہم نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اس وقت سے جہاد جاری ہوا ہے. تو یہ جہاد جو ہے آخر تک رہے گا. اب جہاد سن لیجئے کہ جہاد ہے کیا، ویسے کئی بار بتا چکا ہوں، لیکن اب لوگوں کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ کچھ یاد رہتا ہے. جہاد بنا ہے جہد سے. جہد کے معنی ہے کوشش کرنا، جہد کے معنی ہے کوشش، دین کی راہ میں کوشش کرنا کہ دوسرے بھی دین سیکھ لیں. جہاد ہے دین کی راہ میں کوشش کرنا کہ دوسرے بھی کلمہ پڑھ لیں، دین کی راہ میں کوشش کرنا کہ دوسرے بھی سچے ہو جائیں، دین کی راہ میں کوشش کرنا کہ دوسرے بھی اچھے ہو جائیں، دین کی راہ میں کوشش کرنا کہ دوسرے بھی سلامتی سے جئیں اور دوسروں کو سلامتی سے جینے دیں. اس کوشش میں کبھی کبھی جان کی بازی بھی لگانی پڑتی ہے. تو یہ جہاد بالسیف ہوتا ہے، دین کی راہ میں کوشش کرنا اور اپنا مال خرچ کرنا، یہ جہاد بالمال ہے. یہ جہاد بالمال ہے. ماں باپ کی خدمت میں کوشش کرنا، یہ ماں باپ کے ساتھ جہاد ہے. جی سر، یہ دین ہے. اپنی پوری کوشش کھپانا یہ جہاد ہے. اب تو اناڑی لوگوں نے نئی اصطلاحات کا لب جہاد، اب پیار بھی جہاد ہو گیا ہے. نفرت تو جہاد نہ ہو سکی لیکن لب اب جہاد ہوگا. ہمیں کسی بہانے تم کو ایک طبقے کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو جیل میں ڈالنا ہے، وہی کریں گے لب، کسی بہانے ڈالنا، اور یہ پلان کے تحت ہے. یہ نئی اصطلاح، کیا تمہاری ہوشیاری کو کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ تمہاری ساری تحریک جو ہے ہندو مسلم کے گرد گھوم رہی ہے، گائے اور بچڑے کے گرد گھوم رہی ہے. حالانکہ کتنی گائیں ہیں کھانے کو چارہ نہیں، کتنے بچڑے ہیں کہ کھانے کو چارہ پانی کوئی دیکھنے والا نہیں، کتنے مر گئے اور کتنے مر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن تمہاری محبت گائے بچڑے کی کم نہیں ہو رہی ہے. بہت شاید تو یہ جہاد عربی لفظ ہے اور لب انگریزی ہے، اس کو آدھا تیتر آدھا پٹیا بنا دے. لب جہاد ایسے ہی تو کہہ دیتے کہ لب یوتھ، لب تھرڈ یوتھ، ایسا کوئی کر لے تو کیا کہیں گے آپ؟ بہت ہوشیاریاں چل رہی ہیں آپ کی، بڑے سائنٹیفک آپ ہو گئے ہیں، بڑی نکتہ آفرینی آپ کو آ گئی ہے، بہت دور کی کوڑی لانے والے آپ ہو گئے ہو. جب حکومت کسی طرح سے بابری مسجد کو نہ لے سکی تو کورٹس کے راستے سے آ کے لے لیا. تو حکومت کو کورٹ نے دیا، حکومت نے دیا، کورٹ کے راستے سے حکومت آئی ہے. تو اگر مسجد کو آپ نے کورٹ کے راستے سے لے لیا ہے تو اگر کسان کی زمین بھی آپ کورٹ کے راستے سے لے لیں تعجب کیا ہوگا؟ اور یہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ مسجد آپ نے کورٹ کے راستے سے لی ہے. تو کیا آپ سے امید کی جائے کہ آپ کسان کی زمین بھی جو ہے کورٹ کے راستے سے لے لیں گے؟ مگر سن لو، کسان جو ہے وہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی نہیں ہے، وہ بہت سارے بیج کو آج تک زمین میں دفن کر چکا ہے، اور اس اچھے بیج کے ساتھ کبھی کبھی خراب بھی دفن ہوگا. جو اچھائی بوتا ہے کبھی کبھی وہ برائی کو دفن بھی کرتا ہے. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں تو تعجب کیا ہے کہ آخر تو آپ نے کورٹ کے ذریعے ہی مسجد لیا. آج اس پوری دنیا میں مجھے کوئی ایک جگہ بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے جہاں مسجد توڑ کر کے مندر بنایا جا رہا ہے، کوئی ایک جگہ. اور اگر کسی کو معلوم ہے تو ذرا دکھائے کہ کہاں ہے. 55 مسلم ملک ہیں، کوئی جگہ دکھاؤ جہاں مندر توڑ کر کے مسجد بنائی جا رہی ہے. اور اگر نہیں بنائی جا رہی ہے تو جو یہ کار نمایاں آپ انجام دینے جا رہے ہو یہ صرف طاقت کے بل بوتے. مسجد شہید بھی ہوئی تھی طاقت کے ذریعے، کوئی کورٹ کے ذریعے نہیں ہوئی تھی، اور یہ مسجد بن بھی رہی ہے طاقت کے ذریعے. اور یہی اس کا جواب تھا. میں ایکشن کمیٹی کو کیا کہنے جاؤں، زبردستی 4 آدمی اکٹھے ہو گئے، ایکشن کمیٹی نام رکھ دیا جائے. چلنے کی سکت نہیں، نام ایکشن. کہاں سے لیا ایکشن؟ بعض جگہ میں دیکھتا ہوں کہ کسانوں کا عمل زیادہ ہی اچھا ہو گیا. کسان بھی بات کرنے گئے لیکن کھانا اپنا کھایا، حکومت کا کھانا نہیں کھایا. آپ بھی بات کرنے گئے لیکن کھانا حکومت کا کھایا. ارے یہ تو کھائیے. افطار بھی حکومت کا کیا، آپ کے اندر سکت کیا رہے گی؟ پہلے روزی حلال اپنی کرو، اس کے بعد سکت کی بات کرو. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کی بات کرو. آپ عمل کی بات بہت کرتے ہو. دن بھر روزہ رکھو اور ان کے ساتھ افطار. مجھے بھی گرے پڑے کو جب کسی لائق تھا تو دلی تک سے دعوت آئی تھی افطار. میں دلی جاتا افطار کرنے، یہاں سامنے جماعت خانے میں نہیں جاتا. مسجد سے نکل کر کے میں جماعت خانے میں جاؤں افطار کرنے کے لیے. بس
یہ جماعت خانہ کیوں نہیں آیا مسجد میں افطار کرنے کے لیے؟ نہیں گیا، لیکن دعوت نامہ آیا تھا کہ آئیے آپ. کچھ لوگ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی دعوت آ جاتے، نیا کرتا پہن کر کے نئی ٹوپی لگا کے چلا جاؤ. ذرا دیکھ لینا کارپوریٹروں کو اپنے حال، اگر کبھی راستے میں مل جائیں تو سمجھ لیں کسی دعوت میں جا رہے ہیں. اپنے ایم ایل اے صاحب کو بھی دیکھ لینا، کبھی راستے میں اگر مل کے سمجھ لینا دعوت کھانے جا رہے ہیں. ایسے تو نہیں دکھائی. جہاں یہ کارکردگی ہو، جماعت تو دفن ہونے کی ہے. جماعتیں اپنی کارکردگی سے زندہ ہوتی ہیں، ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر خون جوش مارتا ہے کہ کچھ کام کریں. تو فرمایا کہ جہاد جاری رہنے والا ہے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، نبی بنا کے بھیجا، یہاں تک کہ قتال کرے گا اس امت کا آخری حصہ دجال سے، اسے جنگ کرنی پڑے گی. اس لیے وہ اپنے کو خدا کہے گا، سمجھے آپ؟ لیکن مزے کی بات سن لو، اس امت میں تقریباً 30 دجال ہوں گے، سب نبوت کا دعویٰ کریں گے. یہ آخر والا جو ہے خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو آخر میں آئے گا یہودیوں کا ہوگا. یہ جتنے اور آئے ہیں دجال سب فدائے نبوت کا دعویٰ کر کے ہم نبی ہیں، لیکن یہ کہے گا کہ ہم خدا ہیں، ہم کو خدا مانو. جنت بھی دکھائے گا اور جہنم بھی دکھائے گا. جیسے آج کچھ لوگوں کو جنت دکھاتا، ہم کو تو گرین کارڈ مل گیا، یعنی ہم کو جنت کا ٹکٹ مل گیا. ارے بہت چکے گرین کارڈ عامل امریکہ میں ملا. واہ واہ واہ، یہ سب سوچ چل رہی ہے. یہ شائستگی ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ متا یتیم نظر کرنا ہے. گرین دکھانا مل گیا کہاں؟ سعودی عرب. کیا کمال ہو گیا. تو یہ آخری دجال جو ہوگا یہ خدائی کا دعویٰ کرے. جتنے دجال جو 29 ہوں گے وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں. جب نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ان کا مقابلہ ولایت سے ہوگا. تو اولیاء مقابلہ کریں گے. تو کیا اولیاء نے مقابلہ؟ ہر دجال کا مقابلہ اولیاء نے کیا اور ٹھکانے لگایا ان کو. لیکن یہ کمبخت جو ہے خدائی کا دعویٰ کرے گا. جب خدائی کا دعویٰ کرے گا اب نبوت کی ضرورت ہے. یہ خدائی کا. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. آئی بات سمجھ، یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. کہے گا میں یہ دعویٰ کرے گا خدائی کا، یہ کہے گا میں خدا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کے مقابلے کے لیے، لیکن یہ امت ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. مزے کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو نماز حضور کی امتی کے پیچھے پڑے. کیا کیا مرتبہ دیا ہے اللہ نے اس امت کو، اور کیا رنگ لوگوں نے اختیار کر لیا. جب خدائی کا دعویٰ کرتے نبوت مقابلہ کریں گے تو آ کر کے ماریں گے دل کو. دیکھتے ہی بھاگے گا عیسیٰ علیہ السلام کو. دم عیسیٰ مشہور ہے، صرف سانس آپ لیں گے تو وہ اپنے آپ کو محسوس کر کے تمہیں پگھل رہا ہوں. بھاگے گا لیکن آپ اسے ماریں گے. مار دیں گے تو پھر سب دین جو ہے سب اللہ کو. ابھی وہ دور آئے گا کہ سب دین ایک دن اللہ کا ہو کے رہ جائے گا، کوئی دوسرا دین نہیں. فرمایا یہ جہاد جو میری بعثت سے شروع ہوا ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا. لا یبطلہ جور و جائر. جہاد کو کسی ظالم کا ظلم نہیں روک پائے. اگر بادشاہ ظالم بھی ہے اور کہتا ہو دین کی راہ میں کوشش کریں اور دفاع کریں تو آپ کو جانا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم ظالم کے پیچھے نہیں جائیں گے، لیکن جہاد کریں. اب اس جہاد کی جگہ پہ کہاں جانتے ہو؟ ذرا پوچھو سعودی عرب سے کہ کس سے جہاد کر رہے ہو آپ؟ یمن سے؟ وہ کلمہ گو. ذرا سعودی صاحب سے پوچھئے کہ کہاں جہاد کر رہے ہو؟ شام سے؟ کلمہ گو. عراق سے جنگ کر رہے ہو، لیبیا سے جنگ، سب کلمہ گو ہیں. اب ان کا جہاد مسلمانوں سے. آپ خارجی پھر نہیں ہوئے؟ آپ ابھی بھی خارجی نہیں ہوئے؟ آپ مسلمانوں کا کام نہیں کر رہے ہو، آپ مغرب کا کام کر رہے ہو. ان سے انعام میں تخت تاج ملا ہے. اور ٹرمپ کو کہنا ہی پڑا کہ اگر 15 دن کے لیے بھی ہم سعودی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ان کا اقتدار باقی نہیں رہے. کہہ چکے ہو، پیپروں میں آ چکی تھا. اسی لیے ان کو بٹھایا یہ چوکیداری کرتے رہے اسرائیل. یہ اسرائیل کے چوکیدار ہیں، فلسطین کے نہیں. آپ کسی خط میں مت رہنا. اسرائیل کے چوکیدار، ان کو چوکیداری سب سوال. اب وہاں کی آزاد عدلیہ نے، آزاد سینیٹرز نے، آزاد ایم پیز نے، آزاد عوام نے ٹرمپ کے خلاف رسی کسنی شروع کر دی. اور مہابیوم لگا دیا گیا. اور ثابت بھی ہو رہا ہے. ایک ٹرمپ تو گئے اور کسی کام کے نہ رہے، لیکن ان کے دو بھی جتنا ہے وہ دیکھ لیں گے کہ ان کا برداشت کیا ہوتا ہے. وہ بھی دیکھ لیں گے، لیکن وہ سیدھے نہیں ہوں گے جب تک کہ موت سامنے آ کے کھڑی نہیں ہوگی. جب آدمی میں فرعونیت آ جاتی ہے تو وہ سیدھا نہیں ہوتا. اس وقت تک کلمہ نہیں پڑتا جب تک موت آ کر کے کھڑی نہ ہو جائے. اس کو کلمہ پڑھو. وہ نشے کی طرح میں رہتے. فرعونیت اسی کا نام ہے کہ مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑے گا. جبریل کو بھی کہنا پڑا فرعون کے بارے میں، الان اب کلمہ پڑھتا ہے، پہلے کیوں نہیں پڑھا؟ پہلے کیوں نہیں مانا؟ تو اس کو کسی ظالم کا ظلم بھی جہاد کو نہیں روک پائے گا. آپ کہتے ہو کہ ظالم ہے اس کے ساتھ ہم نہیں جانا پڑے گا.
ولا عدل عادل، اور کوئی عادل کہے کہ ہم نے انصاف کر کے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلا دیا، اب جہاد کی ضرورت نہ ہو، جہاد کی ضرورت، دین کی راہ میں اب بھی کوشش کرتے رہو۔ جب شیر اور بکری ایک ہاتھ میں پانی پی رہے ہو، جب بھی دین کی راہ میں آپ کو کوشش برابر جاری رکھنی ہے، تب پھر دین کی حفاظت ہوگی۔ آپ اپنی دنیا کی کیسی حفاظت کر رہے ہو، اس سے زیادہ آپ کو اپنے دین کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ والایمان بالاقدار، یہ تیسری چیز ہے، یعنی جہاد بھی قیامت تک ختم۔ اب تو آپس ہی میں جہاد چل رہا ہے، یہ جہاد ذرا دیکھ لو، اول تو یہ کبھی ان کا اتحاد بنایا بھی تو آپس میں جہاد کرنے کے لیے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ والایمان بالاقدار، اقدار یہ قدر کی جمع ہے، قدر کہتے ہیں اندازے کو۔ قدرت نے اپنی مخلوق کا 50,000 برس پہلے ہی اندازہ کر لیا، یہ کیسے ہوں گے، یہ کیسے ہوں گے، یہ کیسے، سب کا اندازہ، پھر لکھ دیا کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور جو لکھ دیا وہی ہوگا۔ میت کا لکھا نے مٹن چاہے، جو دل کی قدرت نے لکھ دیا وہ مٹ نہیں سکتا ہے۔ ہاں اگر چاہے وہ خود مٹانا چاہے تو مٹا دے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے باقی رکھ دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، وہ کر سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ بقیہ انسان روز قانون بناتا ہے، بگاڑتا ہے۔ انسان کا قانون کیا ہے؟ روز امینڈمنٹ ہوتا رہتا ہے۔ یہ آدمی کا قانون ہے، خدا کا قانون ہے۔ خدا کا قانون ہے کہ پورب سے ہی سورج نکلے، پورب ہی سے نکل رہا ہے۔ قدرت کا قانون ہے کہ یہاں کے جتنے دریا ہیں، دو کو چھوڑ کر کے سب پورب ہی کی طرف بہ رہے ہیں، وہ قانون۔ قدرت کا قانون ہے کہ فلاں وقت جو ہے سمندر میں جوار آئے گا، اس وقت بھاٹا ہوگا، اس وقت ہائی ٹائٹ ہوگا، اس وقت پانی اتر جائے گا، یہ قدرت کا قانون۔ اتنے بجے صبح ہوگی، اتنے بجے شام ہوگی، دن اتنے گھنٹے کا ہوگا، رات اتنے گھنٹے کی، یہ سب قدرت کا اٹل ہے۔ دائمی کیلنڈر آپ بنا سکتے ہو۔ قدرت کے جتنے قانون ہیں سب لائق پیشین گوئی ہے، آدمی کے قانون کا کچھ ٹھکانا نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی حکومت اس چکر میں ہے کہ اپنے ان 3 سیاہ قانونوں کا دفاع کسی طرح سے کرے، تو دفاع تو نہیں کر پائے گی قوانین کا کسی طرح سے۔ سب لوگ بدنیتی ان کی اچھی طرح سے پہچان لی اور دیکھ بھی لیے، زمین پر ہے وہ۔ البتہ وہ اپنی حکومت کی خیر بنائے۔ یہاں سے اتنا سمجھ میں آ رہا ہے ضرور کہ یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے، ورنہ عوام سے ڈرتی ہے۔ یہ طے ہو گیا کہ اپنی ہوشیاری سے یہ اقتدار میں آئے۔ عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے، ورنہ عوام سے ڈرتی، یہ طے ہے۔ عوام کی کیسے ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں EVM ہے، کچھ لوگ الیکشن کمیشن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں زر خرید ہے، معاملہ سب جو بھی ہو، عوام کی منتخب حکومت بالکل نہیں، ورنہ عوام کا درد لگتی۔ عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے، اس لیے عوام کو اسے کوئی ڈر بھی نہیں ہے، عوام سے اسے کوئی امید بھی نہیں ہے کہ ہم تو اپنی ہوشیاری سے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ تو یہاں تک کہنے لگے ہیں یہیں اسی دنیا میں کہ جب تک EVM ہے کوئی اس حکومت کو ہلا نہیں سکتا۔ یہ کہہ رہے ہیں، کھلم کھلا کہہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں ایوانی اقتدار تک یہ بات جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے، ان کے کان میں پتہ نہیں جو رینگ رہی ہے کہ نہیں رینگ رہی ہے۔ لیکن تا کجا، کب تک؟ کسی بھی حکمت عملی کی رہی نے منت ہو یہ حکومت، عوام کی منتخب حکومت تو نہیں، ورنہ یہی تو کہتے تھے کہ آپ مسلمانوں کی منہ بھرائی کر رہے ہو ووٹ کے لیے، یہی کہتے تھے کانگریس کو تو لینا تھا، اور یہ سچ کہتے تھے، ووٹ ہی کے لیے سب تھا، نوٹ کے لیے نہیں، ووٹ کے لیے، سچ کہتے تھے یہ۔ تو آدمی ووٹ کے لیے جو ہے ڈرتا ہے کہ ووٹ نہیں ملے گا، تو مسلمانوں کی منہ بھرائی تو نہیں کرتے تھے، کچھ لیڈروں کی چاپلوسی تھی، عوام کو تو کچھ ملا ہے نہیں، لیکن لیڈروں کی خوب خاطر تواضع ہوتی رہی، انہیں دنیا کا عیش فراہم کیا گیا، سونے کی پیالی میں پانی پلایا گیا، لیکن عوام کا حال تو وہی رہا کہ وہ دل سے نیچے ہو کے ہی رہے، کوئی منہ بھرائی نہیں تھی۔ لیکن یہ ڈرتے تھے لیڈروں کی خوشامد تک، 1-2 سیٹ ان کو دے دیتے تھے، 10, 12, 15 جو ہے اور منتخب ہو کے آ جاتے تھے بس۔ تو عوام کی چنی ہوئی حکومت عوام سے ڈرتی ہے کہ آج نہیں کریں گے تو کل یہ الٹ ڈالیں گے، جو حکومت بنانا جانتے ہیں بگاڑ دیتے ہیں، لیکن جب حکومت کو خود بناتے ہی نہیں تو ان کو بگاڑنے کا کیا ڈر ہے؟ کسی اور راہ سے حکومت بن رہی ہے، خرید کے بن رہی ہے یا حکمت عملی استعمال کی جا رہی ہے، جو بھی ہو دنیا جانے اس کو، کوئی کیوں انالائز کرنے جائے اس کو، کسی کا کچھ چٹا نکالنے کیا جائے، رات دن جو ہے گل پڑا چل ہی رہا ہے، لیکن عوامی حکومت تو ہر کس نہیں ہے، نہیں عوام کو اتنی بے رحم کوئی ووٹ دینے والی حکومت تو نہیں ہو سکتی۔ کشمیری پاکستانی ہے، پنجابی خالصتانی ہے، تو سمجھ میں نہیں تھا کہ ہندوستانی کون ہے، صرف BJP والے یہی منہ پودینہ کی چٹنی، تم اور ہندوستانی بیچ کھایا ملک کو، ستیہ ناس کیا چاروں طرف سے، آپ ہندوستانی ہو، یہ ہندوستانی رہ گئے، کیا کیا بکتے رہے، میڈیا کو گودی میڈیا بنا دیا۔ الیکشن کمیشن کی دل کی دھڑکنوں سے ذرا پوچھو کیا ہے، خود عدالت سے پوچھو کہ کیا فریاد و فغاں ہے، آپ حکومت کو منشور دستور پڑھ کے سنانے کے لیے ہو، کیا رہ جائے گا بیکار اس ملک کا؟ ایک نے تو پوچھا تھا کہ کیا سپریم کورٹ ابھی بھی سپریم ہے؟ جواب دینا چاہیے، جب تک انصاف کرے یقیناً سپریم ہے، اور جہاں انصاف نہ کر سکے صرف اپنی کرسی کی حفاظت کرے
وہ سپریم تو نہیں رہے گا. نام مجھے رکھ لیجیے. وہاں انصاف کرنے کے لیے آدمی بیٹھا, قسم کھا کے بیٹھا ہے, حلف لے کے بیٹھا ہے کہ انصاف ہی کروں گا. کیا بھروسہ آپ کی حلف. بہرحال یہ کسان ہے, کسی دھوکے میں آنے والے نہیں ہے. یہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی نہیں ہے کہ کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مانیں گے. کیوں آپ نے ایسی بات کی, کیوں آپ نے یہ بات کی؟ تو آپ کہیں گے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ تم نے طاقت سے توڑا ہے, کوئی کورٹ کی اجازت سے نہیں توڑا. بابری مسجد کو طاقت سے تم نے شہید کیا, طاقت سے بنا لو, کون جاتا ہے آپ کو, ختم ہو گئی. لکھا جائے گا کہ طاقت سے توڑی گئی, طاقت سے بنائی گئی. کیوں گئے مقابلہ کرنے آپ, جب آپ میں سکت نہیں تھی کھڑے ہونے کی؟ بیچنے گئے تھے آپ, سودا کرنے گئے تھے آپ, کیا تحفظ نہیں ہوتا, چلو سودے کر لیں. پھر صرف اس کا ایک ہی جواب تھا, طاقت سے آپ نے توڑا, طاقت سے. ایک کو بھی نہیں جانا چاہیے, جتنے کیسز ہو, جو چیز میں آیا آپ کی کرو, طاقت ہے آپ کو. اگر طاقت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے, مائٹ از رائٹ ہے, طاقت ہی سب کچھ کر لو, جو چیز میں کون آتا ہے آپ کی آڑ. طاقت سے توڑی گئی تھی, وہ تو کورٹ کی اجازت سے توڑی گئی ہوتی تو کورٹ سے اجازت لے کر کے آپ کرتے ہیں, بناتے. آپ نے طاقت سے توڑا ہے, اور طاقت سے بنا لیجیے, بنائیے آپ آرام سے. تیسری چیز جو حضور نے فرمائی ہے, الایمان بالاقدار, ایمان لانا تقدیر پر. مان لو جو کچھ خدا نے لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا, اس میں فرق نہیں. لیکن اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں کیا کروں, اس نے تو لکھ دیا تھا کہ میں ایسے ہی ہو جاؤں گا تو اب مجھے تو ہونا ہے. نو نو نو, ایسے نہیں لکھ دیا. اس نے پہلے دیکھ لیا کہ آپ کیا کرنے والے ہو اپنے علم غیب سے, پھر لکھا ہے. تو جو آپ کرنے والے تھے وہ لکھا ہے, یہ نہیں کہ اس نے لکھ دیا آپ مجبور ہو کہ یہ کرو. ایسا آئی بات سمجھ میں. یہ تیسری چیز ہے تقدیر پر ایمان. اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح اور سچی سمجھ کو عطا فرمائے, دینداروں کے زمرے میں زندگی دے, دینداروں کے قدموں میں موت آئے, دینداروں کے قدموں میں دفن ہو, اور دینداروں کے قدموں میں حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.